हो रहा है, दैट इज टूवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उस दिन, आज मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी आपके साथ इंग्लिश की लाइंस भी मैं जरूर रीड करूं, सो दैट ये कि आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पे भी आपको आइडिया हो कि इंग्लिश जो है उसको किस तरह से रीड आउट करना चाहिए और किस तरह से उसको उसमें स्पेसेस देनी चाहिए, ताकि आपको भी जब कोई आप प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया हो कि आपने जो होमवर्क असाइनमेंट्स करनी है वो किस तरह से करनी है, और आपने उसमें किस तरह से जो है वो स्पीक आउट करना है, आपका एक्सेंट की कोशिश कैसे करनी है, और आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह के ऊपर कैसे थोड़ा सा मूव करना है. तो थोड़ी सी कुछ लाइंस जो है वो मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, सो दैट ये कि यू विल बी एबल टू understand how to read a paragraph. Spoken English is not just about speaking correctly, but about being able to express yourself confidently and clearly in everyday situations. It helps you in professional life, social interactions, and traveling. Learning to speak English fluently opens up many opportunities in your career and personal life. ठीक है, तो आपने देखा कि इंग्लिश का मैंने आपको जो रीडिंग करके दिखाई है वो इसीलिए बताई है कि आपका वे ऑफ रीडिंग और वे ऑफ स्पीकिंग कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, और पता चले कि आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोल रहे हैं. ये नहीं है कि आप इंग्लिश को उर्दू की तरह या पंजाबी की तरह से आप उसको बोल रहे हो. ठीक है, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? चेक करेंगे एक दफा फिर कि सबको वॉइस क्लियर आ रही है. ओके ओके, ठीक है. तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि स्पोकन इंग्लिश जो है वो सिर्फ स्पीकिंग करेक्टली नहीं है, बल्कि ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए आप अपने आप को सीखते हैं कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी एवरीडे सिचुएशंस के अंदर आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सॉरी, आज थोड़ा सा मेरा गला डिस्टर्ब है, होप आपको वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, होप नॉट माइंड. ठीक है, तो ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प आउट करती है. सोशल इंटरेक्शंस जो आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आप अपना कोलैबोरेशन करते हैं, उसमें आपके काम आती है. ट्रैवलिंग में काम आती है. ऑनलाइन स्किल जो आप सीख रहे हैं, डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त आपके लिए है कि आप इसको यूटिलाइज करें. तो आपको जो इंग्लिश है वो बहुत ओपन करती है अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि सबसे पहले मैं जो आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगी जो कि हमारा मेन प्रॉब्लम है कि ओवरकमिंग द फियर ऑफ स्पीकिंग. अब आप अपने आप को पर्सनली अगर सब लोग देखें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक के पास बहुत सारी वोकैबुलरीज ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है. आप टीचर्स हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत अच्छा जो ट्रेजर ऑफ वोकैबुलरीज अवेलेबल है. तो लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ओवरकमिंग द फियर ऑफ स्पीकिंग. आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपको लगता है कि शायद हम बोलेंगे तो हम मिस्टेक्स करेंगे. तो एक बात तो सबसे पहले याद रखेंगे, रिमेंबर मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉर्मल. अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होता तो फिर आप यहाँ तक हमारे पास क्यों आते? डेफिनेटली आपको इश्यूज हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, तभी आप हमारे पास आए हैं. तो इसलिए नंबर वन तो ये कि आपने मेरे से पूछने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना. आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि आप ये समझें कि बहुत माइनर सी बात है और हम ये कैसे पूछे. लेकिन जहाँ पे भी आपको कोई इश्यू आए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए, तो प्लीज आप सबसे पहले तो मुझसे पूछने में हेजिटेट नहीं करें, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी क्लियर किया था कि मैं आपको बहुत ज्यादा बिगनर लेवल से जो है वो काम करवाना चाह रही हूँ, ताकि ये है कि अगर आपकी बेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाए. तो इसलिए आपने सबसे पहले तो हेजिटेट नहीं करना मुझसे पूछने में, वेदर इट इज अ नॉर्मल छोटी सी बात है, स्टार्टिंग है, व्हाटएवर इट इज, डू नॉट हेजिटेट. और सबसे पहले मिस्टेक्स करने से घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है. आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे. तो डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक इवन यू मेक एरर्स. अगर गलतियां होती हैं तो होने दें, गलतियों से इंसान सीखता है. थोड़ा सा गलत बोलेंगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड स्मूथली एज वेल. तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. और आप ये समझ लें अपने जहन के अंदर कि मिस्टेक्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू इम्प्रूवमेंट. जो आपकी गलतियां होती हैं उसी से आप सीखते हैं, ना कि आप उनको अपनी हर्डल्स बना लें.
دین उस दिन भी हम आपके डिस्कस किया था फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन. तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात प्ले करती है. मैंने इसीलिए आपको सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो रीड आउट करके दिखाया है कि आपने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलना है. प्लीज काइंडली आपने इंग्लिश को उर्दू या पंजाबी या सराइकी के टोन में नहीं बोलना. आपकी बोलने से पता चलना चाहिए कि आपकी एक अच्छी स्मूथ स्पोकन है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके उसके अंदर मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस नहीं होना चाहिए, आपका अपना एक्सेंट, आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, आप उर्दू से नहीं हैं, आप पंजाबी हैं, वट एवर था, लेकिन आपका जब प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जब आप इंग्लिश करें तो प्लीज आप इस चीज को प्योर इंपॉर्टेंस दें कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बहुत की रोल प्ले करता है अंडरस्टूड में. अगर आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा कॉमन वर्ड्स का भी, तब आप किसी को एक्सप्रेस भी कर सकेंगे, उसको समझा भी सकेंगे. अब आप बोल कुछ रहे हो और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ हो, तो दूसरा जिसकी अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा वो तो उस बात को उसी तरह से समझेगा. तो डेफिनेटली वो फिर आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका बॉन्ड क्रिएट होना है डेवलपमेंट की तरफ, वो आपका फोकस और आपका इंप्रेशन भी क्रिएट नहीं होगा. आपका इंप्रेशन सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन से बनता है, क्योंकि आपने वर्ड कैसे बोला, आपने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोला, इंग्लिश को आपका स्टाइल होना चाहिए. इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इंग्लिश को स्टाइल के साथ बोलें तो इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है और आपको अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है. तो जब यहाँ बात इंप्रेशन की आ जाती है, उसमें हेजिटेशन और आपको ये चीजें बिल्कुल फील नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन जो है मैं इसको अच्छी तरह से उसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको अदा करेंगे तो वो आपके काम आएगी. ठीक है, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो एप्स भी यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, वर्ड्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर होगा. और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है. हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन पे ही होगा पूरा पूरा इंशाल्लाह ताला, जिससे कि आपको बहुत हेल्प आउट होगी. मैं आपके साथ सारी फोनेटिक्स डिस्कस करूंगी. और आपकी जो परफेक्शन है वो क्लियर ही तब होती है जब आप प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करते हैं आप, और इसके लिए आपको खुद रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब आप खुद अपने आप को जो नोटिस करेंगे इम्प्रूवमेंट, आपको खुद इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगी. लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, एकदम से नहीं आएगी कभी भी आपको ये चीज. देन स्टार्ट स्पीकिंग इन स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्पीक. आप ना सोचें कि मैं वहां बोलूंगा या मैं कहीं ऑफिस में जाऊंगा तब मैं बोलूंगा, मैं कहीं ऑनलाइन बात करूंगा या करूंगी तो वहां पे बोल. नो, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट. परफेक्ट मोमेंट्स कभी नहीं आएंगी आपकी लाइफ में. ठीक है, स्टार्ट स्मॉल बाय टेकिंग विद द फ्रेंड, टॉकिंग विद द फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ बात करें, आप अपनी फैमिली के साथ बात करें, आप स्मॉलर ग्रुप्स में बात करें जहां आप कंफर्टेबल हैं. अब आप सबसे पहले कंफर्टेबल कहाँ होंगे? आप सबसे पहले कंफर्टेबल अपने घर के छोटे बच्चों के साथ होंगे. ठीक है, अब आपकी फैमिली के अंदर जो भी छोटे बच्चे हैं, अगर आप कोई टीचिंग स्कूल्स में करते हैं तो स्कूल इज द क्लासरूम, इज द परफेक्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश. क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी टीचर को एक तो ये है कि वो मजाक नहीं बनाते, और वहां पे आप एक परफेक्ट रोल मॉडल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और बच्चों को इतनी नोहाव भी नहीं होती. तो वहां पे आप सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर सकते हैं. आप छोटे बच्चों के साथ, आप अपनी क्लास के अंदर वहां पर सबसे पहले आप बच्चों के ऊपर अपनी इंग्लिश को यूज करें. छोटे सेंटेंस नहीं बोल सकते तो सिंगल वर्ड बोलना शुरू करें. ठीक है ना, आप उनको कह सकते हैं ब्रिंग द बुक्स हियर. ठीक है, ओपन द बैग्स, व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, डोंट लुक देयर, लुक मी, लुक एट फ्रंट. ठीक है, ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, आप इनसे अपना स्टार्ट ले सकते हैं. इसलिए डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट और ट्राई टू स्पीक इन लार्ज. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप छोटे ग्रुप्स में से अपनी फैमिली में, अपने घर में, आपके पेरेंट्स ऐसे पर्सन्स हैं, आपके बहन भाई ऐसे पर्सन्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं सिचुएशन के अंदर. वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बेटर होता है एज कम्पेयर टू सोशल ग्रुप्स में. तो आप वहां पे अपनी इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें. आप छोटे छोटे से वर्ड्स को बोलें. आप टेबल पे बैठे हैं तो आप कहते हैं प्लीज पास ऑन द प्लेट्स. ठीक है ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज चेक हु इज एट द गेट. तो ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं जो आप
بول سکتے ہیں, لیکن اور یہ آپ کو کیا کریں گے, یہ آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے. یہاں سے آپ اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا شروع کریں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لفظ بولنا شروع کریں گے, اس کی پریکٹس کریں گے. ایک دن میں آپ 5 لفظ بولیں گے, اگلے دن آپ 6 بولیں گے. اس طرح سے آپ کی پریکٹس ڈیولپ ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, گریجولی ٹرائی ٹو اسپیک ان دا لارجر گروپس. پھر آپ کو وہ ہیزیٹیشن ختم ہونا شروع ہوگی, جو کہ ووکیبلری کے ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں بول سکتے, تو وہ ہیزیٹیشن آپ کی دور ہونا شروع ہوگی. تو پھر آپ لارجر گروپس میں, اپنے فرینڈز میں, باہر, آن لائن, پھر آہستہ آہستہ آپ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. اینڈ دس ول ہیلپ یو بلڈ کانفیڈنس گریجولی. جب آپ نے اچھا بولا تبھی آپ کا کانفیڈنس اسی پرسنٹیج سے آپ کا جو ہے وہ امپروو ہونا پڑے گا, ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ نے ایوری ڈے فریزز یوز کریں, مطلب آپ بہت سمپل ورڈ یوز کریں, پریکٹس کریں ایوری ڈے فریزز کی, جو آپ کی ریگولر کنورسیشن میں یوز ہوتی ہے. کامن فریزز, آپ نے کیسے پوچھنا ہے, فون پہ پوچھ رہے ہیں, اچھا تم کیسے, نہیں, آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ کو ہاؤ آر یو آتا ہے تو آپ ہاؤ آر یو پوچھیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, واٹس اپ پوچھیں, ٹھیک ہے. آپ نہ پوچھیں کیا کر رہے ہو, تو کوشش کریں آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز فوکس کر لیں کہ آج سے میں نے انگلش میں ہی, جہاں تک ہو سکتا ہے میں نے بات انگلش میں کرنی ہے. اس میں آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا, آپ نے اس میں شرمانا نہیں ہے, آپ نے ایرر سے نہیں گھبرانا. آپ کو جہاں موقع ملے اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ 2 لفظ بھی انگلش کے بول سکتے ہیں, آپ ایک لفظ بھی انگلش کے بول سکتے ہیں, پلیز کائنڈلی آج سے آپ اپنی کنورسیشنز کے اندر انگیج کریں اس انگلش کو. اپنی جو آپ کے پاس جو ووکیبلری ہے تھوڑی بہت جتنی بھی ہے, اس کو چھوٹے سینٹینسز میں بنائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لانگ سینٹینسز ایک دم سے بولیں, اور لانگ تو آپ کو بولنے نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ایررز بہت زیادہ آتی ہیں. اب دیکھیں نا, آپ کیا کر رہے ہو, وٹ آر یو ڈوئنگ کی بجائے آپ سمپل کہہ سکتے ہیں واٹس اپ. تو یہ ایزی ٹو لرن بھی ہے, اور یہ آپ کو بیسک کنورسیشن میں ہیلپ آؤٹ بھی کریں گی, اور آپ اس کو کمفرٹیبل فیل کریں گے. یاد رکھیں کہ جب آپ کمفرٹیبل ہوں گے اسپیکنگ میں, آپ کے اندر کانفیڈنس تبھی بڑھنا شروع ہوگا. آپ نے 2 جملے بھی صحیح بول لیے, اور 4 جملے ایک دن کے اندر بول لیے, اگلے دن آپ نے 6 جملے بول لیے, 6 سینٹینسز بول لیے, تو آپ کمفرٹیبل خود بخود ہونے لگیں گے اسپیکنگ کے ساتھ, اور آپ کو مزہ بھی آنے لگ جائے گا, اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. اب مین امپورٹنٹ ٹپ جو ہے, آپ اپنی جو اسپیکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. اس دن فرسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ ہم کس طرح انگلش بول سکتے ہیں, تو جی آپ بہت اچھے طریقے سے انگلش بول سکتے ہیں انہی ساری چیزوں کے ساتھ. آپ اگر پریکٹس کریں ان فرنٹ آف مرر, مرر جو ہے وہ آئیڈیل ہے آپ کی پریکٹس کرنے کے لیے, آپ کا اپنا کانفیڈنس امپروو کرنے کے لیے, آپ کو امپروومنٹ دینے کے لیے مرر جو ہے وہ بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ اسپیک آؤٹ کریں ان فرنٹ آف دا مرر. ٹھیک ہے, یہ بیسٹ وے ہے پریکٹس اسپیکنگ کی, جب آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو جو خوف ہوتا ہے کہ لوگ مجھے, میں جب انگلش بولوں گا تو مجھے لوگ کیسا سمجھیں گے, یا میں کیسا لگوں گا, یا میری باڈی لینگویج کیسی لگے گی, یا میری باڈی ٹون کیسی لگے گی, تو یہ آپ کو کانفیڈنس میں, آپ کو جب آپ مرر کے سامنے بولیں گے, اور آپ نے مرر کے سامنے بولنا بھی الاؤڈ ہے, زور سے بولنا ہے. آپ اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں, ہاؤ آر یو, واٹس اپ, وٹ آر یو ڈوئنگ, بٹ آئی ہیو ٹو گو. کل آپ نے آفس جانا ہے, آپ اس کی تھوڑی سی پلاننگ کر لیں مرر کے سامنے کھڑے ہو کے. کل آپ نے آفس کے اندر کیا باتیں کی, یا آج کا آپ کا دن کیسا گزرا, آپ یہی اپنے آپ کو بتا دیں, پریکٹس کریں ان فرنٹ آف مرر, اور اپنے آپ کو بتا دیں. آپ دیکھیں اس سے آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس امپروو ہوگا, کیونکہ اس سے آپ کو وہ خوف دور ہو جائے گا کہ میں انگلش بولتا ہوا کیسے لگتا ہوں. تو آپ کے فیشل ایکسپریشنز, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی ٹون جب آپ بول رہے ہیں, یہ آپ کو یوز ٹو کرے گی کہ آپ اپنی اسپیکنگ کو الاؤڈ بھی کریں, بوسٹ کریں کانفیڈنس کو. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ بولیں مرر کے سامنے, تو پلیز ان فرنٹ آف دا مرر بولیں, اور الاؤڈ بولیں, زور سے بولیں, اتنا زور سے بولیں کہ آپ کے کان تک اپنی آواز آنی چاہیے. دین لرن لسننگ اسکلس. آپ کو اچھا بولنے کے لیے سننا بھی اچھا چاہیے. اس کے لیے آپ بہت ساری جو انگلش آڈیوز ہیں, پوڈ کاسٹ ہیں, واچ ویڈیوز ہیں, انگلش میں چھوٹی سمپل انگلش کے اندر آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. آپ جن کے اوپر ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوگی, اور آپ اسپیکرز کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو جو فرسٹ پیراگراف پڑھ کے بتایا, وہ اسی لیے پڑھ کے بتایا کہ آپ امیٹیٹ کر سکتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو پیراگراف ریڈ آؤٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ کی اسپوکن جو پرونانسیشن ہے, اسٹائل ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے. آپ کا کاما آنا چاہیے, آپ کا فل اسٹاپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے. جیسے آپ اردو میں بات کرتے ہیں,
آپ کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں لینگویج کے اندر وہ ضرور آنے چاہیے. اور وہ کیسے آئیں گے؟ جب آپ کسی کو بہت اچھی طریقے سے سنیں گے, آپ دیکھیں گے کہ انگلش کیسے بولی جاتی ہے, تو اس کے بعد سننے کے بعد ہی آپ اس طریقے کو امیٹیٹ کریں گے, تو آپ کا ایکسنٹ بھی امپروو ہوگا, ویکیبلری بھی, اسپیکنگ اسکلز بھی, اور یہ آپ بہت بڑا پارٹ ہے سننا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی اسپیکنگ کانفیڈنٹ کے لیے آپ کو سننا بھی. دیکھیں نا, آپ مجھے سن رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کچھ گین کریں گے, لیکن میں چونکہ پورا لیکچر آپ کو انگلش میں نہیں دے سکتی, اس لیے کہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیفیکلٹ ہوگی. ادروائز اٹ از ویری کمفرٹیبل فار می ٹو ڈلیور آل دا لیکچر ان انگلش, بٹ آئی ڈیفینیٹلی نو کہ بہت سارے لوگ آپ اس میں سے فالو نہیں کر سکیں گے اور پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں آپ کو بار بار چھوٹے پیراگرافس جو ہیں وہ ریڈنگ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ کی پروننسیشن کیسی ہونی چاہیے, آپ کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. آپ نے انگلش, اور آخر میں جو آپ کو ٹاسک ہوں گی اس میں بھی آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور اپنے پوائنٹ آف ویو میں رکھنی ہے. لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. ٹو اسپیک بیٹر یو نیڈ ٹو لسن ویل. لسن ٹو انگلش آڈیو, podcast or watch videos in English. Try to imitate the speakers. This will improve your accent, vocabulary, and speaking skills. Listening is a huge part of learning to speak confidently. ٹھیک ہے, تو یہ سارا آپ کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے انگلش کو کس طرح سے بولنا ہے. ایک مین میجر مسٹیک جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ڈونٹ ٹرانسلیٹ انٹو یور مائنڈ. کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ پہلے اس کی اردو بنائیں اور اردو کے بعد آپ اس کی انگلش بنائیں اور پھر آپ اس کو بولیں. نہیں, آپ اس کو انگلش میں ہی ارینج کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرنی ہے, بولنا ہے کہ میں اس کو کیا بولوں, تو اس کو انگلش میں ہی اس کے ورڈز ارینج کریں. کیونکہ آپ اگر اردو میں کریں گے اور پھر اس کو انگلش میں کریں گے تو اس سے آپ کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اور سامنے والا جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ٹائم ٹیکنگ کی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے, یا آپ سوچ رہے ہیں اور سوچ کے بول رہے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ انگلش کو ہمیشہ سلو ڈاؤن بولیں. کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ انگلش کو بہت تیزی سے بولیں. ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر انگلش کے ورڈز ارینج کریں, اور ارینج کرتے کرتے آپ اپنا سینٹنس جو ہے بڑے آرام سے بول سکتے ہیں, اور اس کو اردو ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انگلش میں ہی آپ اپنے ووکیبلری سے, آپ کے مائنڈ کے اندر وہ ساری ووکیبلریز پڑی ہوئی ہیں, لیکن بس ان کو یوز کرنے کی بات ہے. تو آپ ان کو جیسے تھنک آؤٹ کریں گے, اس ورڈ کو یوز کریں گے, تو آپ آرام سے اپنا کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے نیٹو لینگویج پہلے اردو بنائی جملے کی اور پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا, وہ بہت ٹائم لے جائے گا, اور اس سے آپ کا امپریشن جو ہے وہ بہت لو ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا سا سلو بولتے ہیں انگلش. ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی تیز انگلش نہیں بولیں, کیونکہ آپ نیٹو اسپیکرز تو نہیں ہے نا, آپ سیکھ رہے ہیں لینگویج کو. تو ہمیشہ انگلش کو بہت سلو بولنا چاہیے, سوچنا چاہیے, مائنڈ کے اندر سیٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد اپنا سینٹنس جو ہے وہ آرام سے ایکسپریس کر دینا چاہیے. اس لیے آپ انگلش کے اندر کریں, اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی امپروو ہوگا, اور آپ کی جو فلوئنسی ہے وہ بھی امپروو ہوگی. لیکن یہ ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے اس چیز کو کرنے میں, لیکن آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ نیچرل ہوتے جائیں گے, اور اتنی ہی پریکٹس آپ کو اسٹرانگ کرتی جائے گی. آپ بہت ساری ٹیکنالوجیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, بہت ساری ایپس ہیں, بہت ویب سائٹس پڑی ہوئی ہیں, ٹولز اویلیبل ہیں, جیسے ہیلو ٹاک اور یہ ساری چیزیں. ان سے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی اسپیکنگ پریکٹس بھی ہوگی اور لسننگ پریکٹس بھی ہوگی. تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کنورسیشن میں انگیج کرنے کے لیے, اور آپ اپنی پروگرس کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ویئر دیر از اے وے دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کی خواہش ہے اس چیز کو کرنے کی, تو پھر آپ ضرور اس کے سورسز ڈھونڈ کے اس کو ضرور گین کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ پازیٹیو رہیں اور کانسسٹنٹ رہیں. ٹھیک ہے, پازیٹیو سے مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں یہ نہیں سیکھ سکتا. آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں, آپ اتنی مطلب اتنے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس کو ماسٹرز کر سکتے ہیں, تو انگلش کیا چیز ہے. ہاں, لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ انگلش جو ہے وہ اسکل ہے, اور انگلش آپ کی اپنی لینگویج نہیں ہے. آپ کو اس کو سیکھنا ہے, اور آپ اس کو ٹائم دینا ہے. جب تک آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے, کنسسٹنٹ سے اس کو ٹائم نہیں دیں گے, مستقل ٹائم نہیں دیں گے, جب تک آپ اس کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. تو اس کے لیے آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے. آپ اس جرنی کو, اسپوکن انگلش جرنی کو ایک ریس نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, کہ میں جلدی جلدی بھاگ کے کر لوں. نہیں, یہ ریس نہیں ہے, بلکہ ایک اسٹیڈی پروسیس ہے. کیونکہ اس سے آپ نے جو سیکھ لینا ہے نا, جو کانفیڈنس گین کر لینا ہے, جو آپ نے بولنے کا طریقہ سیکھ لینا ہے, اور پھر فار ایور اس نے امپروو ہی ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے اس کو بھاگ دوڑ کے چکر میں نہ سیکھیں کہ میں جلدی جلدی سے اس کو کور کر لوں. اس کو سیکھیں اور اس کو سلولی امپروو کریں, تبھی آپ اس کے اوپر گرپ حاصل کر سکیں گے. کل کو آپ میں سے
میری وش ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں جو کل کے اسپوکن انگلش کے ٹیچرز بنے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، اور میرے طریقے سے بھی اچھا طریقے سے وہ پڑھائیں. تو اس لیے آپ اس کو ایک پروسیس سمجھیں، اس کو اسکل سمجھ کر جو ہے وہ سیکھیں، ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا کوشش کریں کہ ہر روز آپ سیٹ اسائڈ اے اسمال اماؤنٹ آف ٹائم. آپ نے تھوڑا سا روز رکھ دینا ہے کہ میں نے 10 منٹ اس کو دینے ہیں یا 15 منٹ دینے ہیں، جتنا آپ ایزی سمجھتے ہیں، جتنا ٹائم آپ اس کو دینا چاہتے ہیں. لیکن وہ آپ 10 یا 15 منٹ جو ہے وہ روزانہ اس کو دیں، اس کو پریکٹس کریں اور اس کے اندر کنسسٹنٹ رہیں اور اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنا رہیں. لیکن میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے، اگر آپ 10 سے 15 منٹ بھی اگر میرر کے سامنے یوز کر لیتے ہیں، اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اندر انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بس آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے جہاں بولنا ہے وہاں پہ آپ نے کہیں نہ کہیں انگلش ضرور لگانی ہے. اگر ایک دفعہ آپ نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لی تو یہ ود ان ڈیز آپ اس پہ امپروو کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ نے سچویشن سوچی کہ میں وہاں تب بولوں گا تب پھر دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. تو آپ اس کے اندر کنسسٹنس رکھیں، بس سوچ لیں، مائنڈ بنا لیں آج سے ہی کہ اب رات کو جتنی باتیں کرنی ہے سونے سے پہلے تک وہ ساری انگلش میں کرنی ہے. اور کل بھی جہاں جہاں جانا ہے وہاں پہ ایک ورڈ آپ نے، چاہے کوئی پی این سے بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پی این سے بات کرنے میں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. آپ انگلش کو یوز کر رہے ہیں نا، اس میں پی این کا فائدہ نہیں ہو رہا. آپ اس میں اپنا بینیفٹ سوچیں کہ اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ برنگ اے کپ آف ٹی، ٹھیک ہے، برنگ اے گلاس آف واٹر، اس میں پی این کا فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنا بینیفٹ ہے. کیونکہ ایک تو آپ کانفیڈنس گین کر رہے ہیں اور سیکنڈلی آپ اپنی ووکیبلری کو امپروو کر رہے ہیں. اس لیے پلیز یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کہاں یوز کروں گا، میں کیسے انگلش بولوں گا. اس کو آج سے اپلائی کر دیں اور اس کو ہر جگہ بولنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں آپ بولیں کوشش کریں 1 ورڈ 2 ورڈ 3 ورڈ جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے سیدھا الٹا انگلش کو بولیں. تبھی آپ اس کے اوپر پریکٹس کر پائیں گے اور آپ اس جو پرپس ہے ہمارا اس کورس کا، تبھی آپ اس کو گین کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہوپ آج کا لیکچر آپ